عمر لانو کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو میں بہت خوش تھا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا۔ مگر تو بات ہی کچھ اور بنی۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے یوں نقل کیا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، فرتے خوشی سے۔ اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دشت نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، سبحان اللہ، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ و مہو انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو عشق و محبت میں وہ مقام ملا کہ سب سے بازی لے گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال میں ایک جگہ عجیب الفاظ کہے ہیں، اے کلیم اول سینائے ماں، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر جس درخت پر تجلی اتر رہی تھی اللہ رب العزت کی، وہاں ہم کلام ہو رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے طور سینا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان پر بھی تو اللہ کی تجلی اتر رہی ہے، اور اے ابوبکر تو اس کا اول کلیم ہے، اے کلیم اول سینائے ماں۔ جی اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کمالات نبوت کے علوم زیادہ